تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 31۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ ترجمہ: اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے بتایا کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس گاؤں کے باشندوں کو، بے شک یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 32۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ ترجمہ: آپ نے کہا اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی ہم خوب جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، ہم ضرور بچا لیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی عورت کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں سے ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 31 اور 32 کی تفسیر۔ فرشتے جب بیٹے کی بشارت دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے قوم لوط کو برباد کرنے کے الہی فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا وہاں تو اللہ تعالیٰ کا نبی لوط بھی ہے۔ انہوں نے عرض کی ہمیں خوب معلوم ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اس کو اور اس کے خاندان کو بچا لیا جائے گا، لیکن اس کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا۔ چنانچہ علاقہ سدوم پر پتھراؤ کیا گیا اور ان کی ساری بستیاں تہہ و بالا کر دی گئیں۔ فرشتوں کی آمد پر حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کا مفصل ذکر سورہ ہود اور سورہ ہجر میں گزر چکا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 33۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تو بڑے غمزدہ ہوئے ان کی آمد سے اور دل تنگ ہوئے، اور انہیں پریشان دیکھ کر فرشتوں نے کہا نہ خوف زدہ ہو اور نہ رنجیدہ خاطر، ہم نجات دینے والے ہیں تجھے اور تیرے کنبے کو سوائے تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 34۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ: بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے باشندوں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 35۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے باقی رہنے دیے اس بستی کے کچھ واضح آثار ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل مند ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 36۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ آپ نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور امید رکھو پیچھے آنے والے دن کی، اور ملک میں فتنہ و فساد برپا نہ کرو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ آپ نے بھی اپنے پیغمبرانہ فرائض کو بڑی دل سوزی، اخلاص اور کوشش سے ادا کیا، لیکن اہل مدین اپنی گمراہی پر اڑے رہے۔ انجام کار انہیں بھی اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ سورۃ الاعراف اور سورہ ہود میں ان کا تذکرہ تفصیلاً بیان ہوا ہے، ملاحظہ فرمایا جائے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 37۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ: پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو آ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے، پس صبح ہوئی تو وہ اپنے گھروں میں
گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 38۔ وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین۔ ترجمہ: اور ہم نے برباد کیا عاد اور سمود کو، اور واضح ہیں تمہارے لیے ان کے مکانات، اور آراستہ کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے عملوں کو، اور روک لیا انہیں راہ راست سے، حالانکہ وہ اچھے بھلے سمجھدار تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ شیطان نے ان کو بھی راہ راست پر نہ آنے دیا، وہ حق کو اچھی طرح پہچان لینے کے بعد بھی اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، جیسا کہ مستبصرین کے لفظ سے واضح ہے۔ مستبصرین یعنی واضح اور روشن دلائل کی وجہ سے انہوں نے حق کو خوب پہچان لیا تھا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 39۔ وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءہم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما کانوا سابقین۔ ترجمہ: اور ہم نے ہلاک کر دیا قارون، فرعون اور حامان کو، اور بلا شبہ تشریف لائے ان کے پاس موسیٰ روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی وہ غرور اور تکبر کرتے رہے زمین میں، اور وہ ہم سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ: پس ہر سرکش کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کے باعث، پس ان میں سے بعض پر ہم نے برسائے پتھر، اور ان میں سے بعض کو آ لیا شدید کڑک نے، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا زمین میں، اور بعض کو ہم نے دریا میں ڈبو دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ حق سے دانستہ اعراض کرنے والی اور باطل پر جمے رہنے والی ہر قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ حاسب اس تیز ہوا کو کہتے ہیں جو اپنے ساتھ پتھر، روڑے اور کنکریاں اڑا کر لے آئے۔ اب ہر قسم کے عذاب پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: ان نادانوں کی مثال جنہوں نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دوست، مکڑی کی سی ہے۔ اس نے جالے کا گھر بنایا، اور تم سب جانتے ہو کہ تمام گھروں سے کمزور ترین مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ کاش وہ بھی اس حقیقت کو جانتے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ پہلے مختلف اقوام کی اعتقادی اور عملی خرابیوں کا ذکر ہوا، جس کے تجزیے اور مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اخلاقی بے راہ روی اور دیگر بدکاریوں کا سبب ان کے عقیدے کی خرابی تھی۔ نہ انہیں خداوند کریم کی توحید پر ایمان تھا اور نہ روز قیامت پر یقین تھا، اس لیے وہ بڑے مزے سے حیوانی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بسا اوقات ان پستیوں میں گرنے میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کرتے تھے جہاں قدم رکھتے ہوئے حیوانوں پر بھی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے بتوں کو معبود بنا رکھا تھا جن کی طرف سے کوئی اخلاقی پابندی عائد نہیں کی جاتی تھی، کسی چیز کے کرنے اور کسی سے باز آنے کا کوئی حکم صادر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے زعم باطل میں ان کے ان معبودوں کا یہ کام تھا کہ انہیں مصیبتوں سے چھڑائیں اور ان کی دولت و عزت میں اضافہ کرتے چلے جائیں، لیکن جب بھی اللہ نے ان کی نافرمانیوں کے باعث ان پر عذاب نازل کیا تو یہ بت ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ اس حقیقت کو جو سابقہ آیات میں تفصیل سے بیان کی گئی، یہاں بڑے اختصار سے اور بڑے دل نشین انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، وہ بدبخت جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو
اپنا سرپرست اور دوست سمجھتے ہیں اور ان سے یہ امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں کہ جب ان پر کوئی افتاد پڑے گی تو وہ آ کر انہیں بچا لیں گے۔ فرمایا ان کی یہ توقعات مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ مکڑی کا جالا تو ہوا کے ایک جھونکے کی تاپ نہیں لا سکتا، چہ جائے کہ عذاب الہی کے طوفانوں کے سامنے ٹھہر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ کر غیروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے اور ان پر بھروسہ کرنے والے ایسے ہی ہیں جیسے وہ نادان جو مکڑی کے جالے پر اپنی امیدوں کے محلات تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد بھی سن لیجئے، گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف رکھا کرو کیونکہ مکڑی کے جالوں کا گھر میں ہونا افلاس کا باعث ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 42۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کو وہ پوجتے ہیں اس کو چھوڑ کر، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ ان معبودان باطلہ کی ناتوانی اور کمزوری سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 43۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ترجمہ: اور یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور نہیں سمجھتے انہیں مگر اہل علم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 44۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ ترجمہ: پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ایسی حکمت سے پیدا فرمایا کہ اگر ان میں بال برابر رد و بدل کر دیا جائے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ اس نے ان کو پیدا فرمانے کے بعد نظر انداز نہیں کر دیا بلکہ اپنی قدرت اور اپنے علم سے اس کی تدبیر بھی فرما رہا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس میں اس کی قدرت اور حکمت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ مظاہر فطرت میں جو قوت پنہاں ہیں، جو اثرات مخفی ہیں، جس پیچیدہ اور نازک نظام کے ماتحت باقاعدگی سے اپنا طبی فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان سے نقاب اٹھانا بندہ مومن کا کام تھا، اور ہر مناسب موقع پر قرآن کریم نے مومن کے اس فرض اولین کی طرف بڑے معنی خیز اشارے فرمائے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ مومن آج اپنے فرض سے یکسر غافل ہے۔ ان نوجوانان ملت کے دل میں کبھی بھولے سے بھی اس فرض کی اہمیت کا احساس پیدا نہیں ہوا۔ ان کے سامنے تحصیل علم کا مقصد اور سائنسی علوم میں ڈگریوں کا حصول اس لیے نہیں کہ ان کے دل میں تحقیق کے ارمان مچل رہے ہیں، اور وہ قرآن کریم کے ارشادات کے مطابق تسخیر کائنات کے میدان میں سب سے پہلے اپنی کامیابی اور اولو العزمی کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ان ڈگریوں کے ذریعے فقط اعلیٰ ملازمتوں کے خواہش مند ہیں جہاں تنخواہ بہت زیادہ ہو اور کام کچھ بھی نہ ہو، جہاں آسائشیں تمام میسر ہوں لیکن ارک ریزی اور جاں فشانی کا موقع شاذ و نادر ہی پیش آئے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ الہی وہ صبح سعید کب طلوع ہوگی جب بندہ مومن کی بے خبری اور بے حسی کا طلسم ٹوٹے گا؟ وہ کب خود آشنا ہوگا؟ وہ کب تیری مخلوقات کے آئینوں میں تیرے حسن کے چمکتے ہوئے جلووں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائے گا؟ رب کریم ہم پر کرم فرما اور ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ یہاں پر 20ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 20واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔